عمر بہنوئی کے دروازے، بہن کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں۔ مندک الباب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی، باہر سے عمر بولے، میں عمر بن خطاب ہوں، دروازہ کھولو۔ بہن نے دروازہ کھولا، دروازے کی کھوٹ بھی ہو، اور یہ روٹین تھی۔ بہن فاطمہ عمر سے بہت ڈرتی، آج تک عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہوئی، دروازے کے پیچھے کہا مجھے بتلاؤ فاطمہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، باتیں کر رہے تھے۔ کہا باتیں نہیں، کوئی کلام پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے وہاں پہ موجود تھے، ان کو چھپا دیا۔ عمر نے کہا چلو میں جائزہ لیتا ہوں، کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا اچھا۔ عمر نے بہنوئی کو پکڑا، زمین پہ لٹا دیا، چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور مارنا شروع کیا۔ اب سہاگ لٹتا دکھ رہا ہو، بیوی سے برداشت نہیں۔ وہ فاطمہ جو اپنے بھائی کے سامنے نہیں ہوتی تھی، آگے بڑھی، عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بھائی مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہو؟ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جرم کیا ہے؟ کچھ خیال کرو۔ پیچھے ہٹے، بیٹھ کے غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے سچ میں بتاؤ کیا پڑھ رہے؟ کہا کچھ نہیں، ویسے ہی بات چیت ہو رہی تھی۔ کہا نہیں، میرے پاس پکی خبر ہے تم محمد کے غلام بن چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اچھا جی، اگر آپ کو یہ پتہ چل ہی گیا تو ہم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کرو جو کچھ ہے۔ یہ بہادری فاطمہ کے اندر کیسے آئی؟ کہا بھائی جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اس باپ کی بیٹی ہوں۔ پڑھا ہے کلمہ؟ کہنے لگا اچھا بہن چلو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ، محمد پہ اترنے والا کلام مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن دلیری کے ساتھ کہنے لگی بھائی کلام اتارنے والے کا فیصلہ ہے، انہو لا یمسہو الا المطہرون، قرآن کو مس بھی نہیں کر سکتے جو پاک نہ ہو۔ پاک لوگ اس قرآن کو ٹچ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کا کلام تمہیں نہیں تھما سکتے۔ انما المشرکون نجس، رب کا فیصلہ ہے مشرک نجس تین، جاؤ جا کے غسل کرو، پہلے پاک صاف ہو کے آؤ پھر کلام دے۔ بہن کے گھر بھائی نے غسل کیا، بالکل طبیعت فریش ہو گئی، عرش معلیٰ پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو گیا۔ بیٹھے سورہ طٰہٰ یا سورہ حدید کی آیات پڑھنا شروع کی۔ عرب کے اندر کل 17 نوجوان تھے، 17 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، جو عربی زبان پڑھ سکتے تھے، لکھ سکتے تھے، بول سکتے تھے۔ جب عمر نے پڑھنا شروع کیا، اہل زبان تھے، قرآن کے الفاظ کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت زبر زیر پیش پہ غور کر رہے ہیں، اور جب آمنوا باللہ ورسولہ پہ پہنچتے ہیں دل سے آواز نکلتی ہے عمر تو غلط تھا، تیرا مشن غلط تھا، تجھے بھیجنے والا غلط ہے، اور اس عقیدے کے مالک سب غلط ہیں۔ آمنوا باللہ کی دعوت سچی ہے، پکار اٹھے۔ بہن
اب مزید تاخیر برداشت نہیں ہو سکتی، مجھے اپنے آقا کے پاس لے چلو۔ اب آمنو باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ دعوت میں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بہنوئی عمر چل پڑے، دار ارقم پہ پہنچ گئے۔ یہاں پر 40 افراد موجود، لیکن کمزور، جسمانی طور پہ بھی کمزور، معاشی طور پہ بھی کمزور، ذہنی طور پہ بھی کمزور، جنہوں نے آج تک کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، آج تک کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی سے دست و گریبان نہیں ہوئے، طبیعت سب کی اپنی اپنی۔ لیکن چند دن پہلے، بلکہ صرف 3 دن پہلے، اس جماعت میں بھی عرب کا ایک بہادر شاہسوار، جنگجو، بلکہ شکاری، جو ہر وقت اپنے شکار کی تلاش میں رہتا ہے، نبی کا سگا چچا حمزہ بن عبد المطلب دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو چکے، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ تحریکوں کو بہادر لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، کمزوروں غریبوں کو بھی سپورٹ مل جاتی ہے، یہ ایک فطری بات ہے، اسلام کو بھی ضرورت تھی۔ ایک جرنیل جہاں میں بیٹھا ہوا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازے کے سوراخوں سے اندازہ لگا لیا گیا کہ دروازے پہ عمر، گلے میں لٹکتی ہوئی ننگی تلوار، اور اس کا عکس اندر بھی نظر آ رہا ہے۔ مسلمان گھبرا گئے، آج خیر عمر آج کسی اچھی نیت سے نہیں آیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کو بعد میں غزوہ احد میں سید الشہداء کا خطاب میرے آقا نے شہیدوں کا سردار، کہنے لگے ہو مسلمانوں صبر کرو، کیا ہو گیا ہے؟ میں ہوں نا، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا عمر ہے، کہا عمر ہے تو بندے کا کھاتا ہے، میں دیکھ لوں گا، تم بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھو۔ عمر اگر اچھی نیت سے آیا ہے فاتحہ، اور اگر غلط ارادے سے آیا ہے، تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی عمر کی ہوگی۔ ایسے بہادروں کی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، بزدلوں کی ضرورت نہیں۔ بزدلی سے اگر قومیں زندہ رہا کرتی، بہادر دنیا میں زندہ مر جاتے۔ بہادری سے قوموں کا نام و نشان باقی رہتا ہے، بزدلی سے قوموں کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے۔ میرے نبی بھی بڑے بہادر، اور نبی کو ماننے والے جو مل رہے ہیں وہ بھی بہادر۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑا سخت۔ ایک شیعہ مفسر نے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت سے مراد حضرت عمر بن خطاب کو لیا ہے، کہا اس سے مراد حضرت عمر ہے کہ کافروں کے لیے بہت سخت تھے۔ ہو ہلکا یاراں تو پریشن کی طرح نہ، رسم حق کو باطل ہو تو فوراً۔ یہ نقشہ، یہ تصویر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میں آج آپ کو بتلا دوں، میں نے میدان خطابت پہ قدم رکھا، منبر رسول پہ کھڑا ہونا شروع کیا، رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے اپنے لیے آئیڈیل شخصیت بنایا ہے جو عمر بن خطاب کو بنایا ہے۔ میں بہادر لوگوں کو پسند کرتا ہوں، بہادری کا درس دیتا ہوں، اور بہادری کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ جان جاتی ہے جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن حق بات کہنے سے کبھی بات محسوس نہیں کیا۔ کسی کو ناگوار گزرے تو گزرے، جو اللہ نے کہہ دیا حق ہے، جو محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ حق ہے۔ قرآن و حدیث
ہم عمر کی طرح بہادری کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، جب تک جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، جسم میں آخری خون کا قطرہ باقی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، عمر کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا آپس میں ہی باتیں کرتے رہو گے، آگے بڑھو، دروازہ کھولو۔ میرے آقا اپنی مسجد سے اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے، دروازہ کھولا گیا، عمر نگاہیں جھکائے ہوئے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے آقا آگے بڑھے، استقبال کیا، اور دل میں وہی بات تھی، میں نے تو بار بار اللہ کے ہاں درخواست جمع کروائی، آج اس درخواست کی منظوری کا دن ہے۔ میرے آقا نے عمر کی چھاتی پہ اس طرح کر کے اپنا دست مبارک رکھا اور کہا عمر، ابھی تک تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ نگاہیں جھکائے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا آ گیا ہے تو آ گیا ہوں، یقین آ گیا ہے تو آ گیا ہوں، حضور دیر نہ کیجیے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جو وقت جہالت میں گزر گیا وہ گزر گیا، آقا مجھے کلمہ پڑھائیے، اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، اور وہ جو ابھی چند لمحے پہلے مسلمان کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے، ان کی زبان سے خوشی کے ساتھ نعرہ نکلا، انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فاران کی چوٹیوں سے گونج کر آواز دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کے ساتھیوں تک پہنچی، اللہ اکبر۔ صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جب آواز وہاں تک پہنچی، ابو جہل بھی کانپا، ساتھی بھی گھبرا گئے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے جس کو تم نے سر قلم کرنے کے لیے بھیجا تھا آج لگتا ہے وہ اپنا سر محمد کے حوالے کر چکا ہے۔ صلی اللہ، بندہ ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عمر اسلام قبول کر کے بیٹھے، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وضو کر لو اور نماز کی تیاری کرو۔ عمر کہنے لگے، عرض کیا آقا نماز کہاں پڑھیں گے؟ فرمایا عمر آپ کو پتا ہے خانہ کعبہ پر قبضہ گروپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تو ہمیں وہاں پر برداشت نہیں کر سکتے، ہماری دعوت وہاں پر پھیلانے نہیں دیتے، ہمیں تو رب کا کلام بھی نہیں سنانے دیتے۔ عرب کے تمام شاعروں کا کلام خانہ کعبہ میں سنایا جاتا ہے، عرش والے رحمان کا کلام سنانے پہ پابندی ہے۔ تو عمر نماز یہیں پہ پڑھے، کہاں آج بھی اگر نماز یہاں پڑھنی ہے تو عمر کو رب سے کیوں مانگا تھا؟ آج یہاں پہ نہیں وہاں پہ ہی پڑھیں گے جس کی تعریف میں رب نے کہا تھا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین۔ وہ خانہ کعبہ جو رب کی عبادت کے لیے بنا تھا، آج نماز ہوگی تو وہاں پہ جاتے۔ کہا عمر تیرے جذبات قابل قدر ہے، آج تیری بات مانی جائے گی، چلو صحابہ تیاری کر لو۔ صحابہ باوضو ہو گئے، محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، کیا ہی منظر ہوگا اور چشم فلک نے کیا نظارہ کیا ہوگا۔ کاش
ہم بھی اس وقت میں ہوتے اور وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ درمیان میں کائنات کا تاجدار، دائیں طرف عمر بن خطاب، بائیں طرف حمزہ بن عبد المطلب، دو باڈی گارڈ کیا باڈی بلڈر کہہ لو، پہلوان، بڑے جنگجو بہادر، ساتھ اور پیچھے 40 افراد کا قافلہ۔ یہ جلوس، یہ قافلہ، یہ کارواں کدھر جا رہا ہے؟ کعبہ کی طرف۔ عمر کی آواز گونجتی ہے، در و دیوار سے ٹکراتی ہے۔ کہا مکے کے قریشیوں باہر نکلو، اگر کسی میں ہمت ہے، کسی میں جرأت ہے، عمر کا راستہ روکے۔ ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہمیں روک سکتے ہو تو روک سکتے ہو تو۔ یہ تو آج کے سیاستدان آج پیدا ہوئے، آج کی پیداوار ہیں۔ یہ جملہ عمر نے بولا تھا، روک سکتے ہو تو روک لو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو بندہ بھی اپنے گھر کا دروازہ کراس کرے گا، یہ سوچ کے نکلے کہ جب میرے راستے میں آئے گا، اس کے بعد اس کی بیوی نہیں رہے گی، بیوہ بن جائے گی، اس کے بچے نہیں رہیں گے، یتیم بچے ہو جائیں گے۔ لہذا سوچ سمجھے کس کی ضرورت ہے؟ عمر کے راستے میں امن و امان کے ساتھ یہ قافلہ بیت اللہ میں پہنچتا ہے، سرعام نماز ادا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے عمر بن خطاب کی وجہ سے میرے نبی کا ایک ایک حرف پورا ہوا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ غلبہ ہوا آج پہلے دن ہی، عمر کے آنے کی وجہ سے اسلام کی عمر بڑھی، اسلام کی عمر بڑھ گئی۔ عمر نہ ہو تو زندگی نہیں، زندگی تب ہے جب عمر پاس ہو، عمر سے محبت ہو۔ ہر کوئی عمر سے محبت کرتا ہے، عمر سے بغض رکھنے والے بھی اپنی عمر کی فکر میں ہوتے ہیں۔ لعنت ہے تم پہ جو عمر سے دشمنی رکھتے ہو اور اپنی عمر کی فکر کے لیے بڑے سامان کرتے ہو۔ عمر وہ عمر ہے جو زمین پہ بولتا تھا، عرش برین سے رب عمر کی مرضی کے مطابق قرآن نازل کر دیتا تھا۔ یہ لمبے واقعات ہیں، وقت چونکہ ہو چکا، آج یہیں پہ میں بریک لگاتا ہوں۔ بشرطے سے تو زندگی انشاءاللہ العزیز یہاں سے آغاز کروں گا۔ بولے جدوں فرشاں تے عمر بن خطاب، بن جائے عرشاں تے رب دی کتاب۔ انشاءاللہ یہاں سے آغاز ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمر جیسا ایمان، جذبہ اور جہاد کا جوش شوق شہادت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ Mm-hmm.